نمبر 3 مسئلہ، جمعے کا دن آئے گا، ایک آدمی کہے گا جمعے کے دن اذانیں 2، ایک کہتے ہیں جمعے کے دن اذان 1، ہم نے کہنا ہے اذانیں 2 دینی ہے، غیر مقلد کہے گا اذان 1 دینی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف ہو گیا، فیصلہ خلیفہ راشد سے کرو۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، امام بخاری فرماتے ہیں ان التعزین الثانیہ یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کثر اہل المسجد، جب نمازی بڑھ گئے حضرت عثمان نے فتویٰ دیا کہ جمعے کے دن اذانیں 2 دینی ہیں، خلیفہ راشد کا فیصلہ آ گیا، اختلاف ختم ہو گئے۔ چوتھا مسئلہ، رمضان آنے والا ہے، ایک بندہ کہے گا تراویح 20 ہے، دوسرا کہے گا نہیں 8 ہے، لوگ کہتے ہیں کدھر جائے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے تم بھی حدیث پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بسنت الخلفاء، خلیفہ راشد سے فیصلہ کرا لو۔ علی المرتضی خلیفہ راشد، ہم نے فیصلہ کروایا، کتاب کا نام ہے مسند الامام زید، حضرت مسند الامام زید اہل بیت کے آدمی ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام حسین ہے، حسین کے بیٹے کا نام علی ہے، علی کے بیٹے کا نام زید ہے، حضرت حسین کے پڑ پوتے ہیں، یہ مسند الامام زید میں کہتے ہیں۔ فرماتے علی المرتضی رمضان المبارک میں اس امام کو بلاتے جو نمازیں پڑھایا کرتا تھا، علی المرتضی نے حکم دیا تم نے تراویح 20 پڑھانی ہے، فطر 3 پڑھانے ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد تربیح کرنا ہے، ہر 2 کے بعد سلام پھیرنا ہے، جو ہم ترتیب سے تراویح پڑھتے ہیں یہ علی المرتضی کا فتویٰ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دین میں اختلاف ہوتے ہیں، ہم کدھر جائیں، میں کہتا ہوں تم ادھر جاؤ جدھر تمہیں پیغمبر نے بھیجا ہے۔ خدا کے پیغمبر نے کدھر بھیجا؟ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ فیصلہ خلیفہ راشد سے کروانا، خلفائے راشدین بھی 4 ہیں، میں نے مسئلے بھی 4 پیش کیے۔ ایک کہتا ہے توجہ رکھنا، ایک کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں، ہم کہتے ہیں زندہ، ہم نے پیش کیا صدیق اکبر کو۔ ایک کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہے، ہم کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 3 ہے، ہم نے پیش کیا عمر بن خطاب کو ہے۔ ایک کہتے ہیں جمعے کے دن اذان 1 ہے، ہم کہتے ہیں اذانیں 2 ہیں، ہم نے پیش کیا عثمان غنی کو ہے۔ ایک کہتے ہیں تراویح 8 ہے، ہم کہتے ہیں تراویح 20 ہے، ہم نے پیش کیا جناب علی المرتضی کو ہے، اور اس لیے پیش کیا یہ تعلیم پیغمبر ہے، اس لیے پیش کیا تعلیمات، تعلیم کی جمع ہے نا، یہ تعلیم پیغمبر ہے۔ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں آپ لوگ جو کہ نحوی سروی ہیں پھر اشکال نہ کریں بھئی جب سا تعلیمات اور یہ کہتا ہے تعلیم پیغمبر، اس کو روان کے نہیں پتا۔ میں نے اس لیے کہا کہ تعلیمات تعلیم کی جمع ہے، یہ دفعہ دخل مقدر میں ساتھ کرتا ہوں تاکہ شبہ پیدا نہ ہو۔ جب تک میں یہاں پہ ہوں گا مجھے خدا کی ذات پہ بھروسہ ہے، کسی نے اعتراض نہیں کرنا۔ جب میں چلا جاؤں گا پھر گھسر شروع ہو جائے گی، پھر پوچھو بھائی مولانا صاحب موجود ہے تم نے کیوں بات نہیں؟ کہتے ہمارا مہمان تھا ہمیں حیا آتی تھی، تو میں نے کہا میرے جانے پر تو بے حیا نہ بنو نا، یہ کون سی حیا ہے؟ مہمان موجود ہے تو حیاتی ہے، مہمان چلا گیا تو بے حیا بن جاؤ؟ نانا مہمان موجود ہے تب بھی حیا، مہمان چلا جائے تب بھی حیا، مومن کی شان یہ ہے۔ اب یہ کہتے نہیں مجھے ڈر لگتا تھا کہ جواب نہ آ جائے، اب وہ نہیں ہے، اب میں اعتراض کرتا ہوں۔ میں پورے ملک میں عرب و عجم میں دنیا میں جاتا ہوں کوئی اعتراض نہیں کرتا، جب چلا جاؤ تو پھر پیچھے سے فون آتے ہیں مولانا صاحب آپ کے بارے میں یہ سنا ہے۔ میں نے کہا تو مجھے وہاں پوچھ لیتا جو میرے بارے میں تو نے سنا ہے، اب اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ہمارا موقف خلفائے راشدین کا ہے، یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ بولو کس کی تعلیمات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، تراویح کتنی ہے؟ بولو تراویح کتنی ہے؟ ذرا تبلیغ والے متوجہ ہو، تبلیغ والے ہیں تو سارے لیکن خاص طور پہ تبلیغ والے۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا تراویح 20 رکعت ہے، تراویح کتنی ہے؟ میں نے کہا 20 رکعت۔ مجھے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں فضائل اعمال کتنی مضبوط کتاب ہے۔ خدا کے بندو ڈرو گھبراؤ مت، چھوٹا سا سوال ہے تم چھوڑ دیتے ہو۔ ایک سوال آیا ہم نے فضائل درود نکال دیا، دوسرا اعتراض کچھ اور نکال دو، کیوں نکال دو؟ ہم ہیں نا تمہارے پاس۔ جب وکیل موجود ہو پھر موکل کی کیا پریشانی ہے؟ ہم وکیل آپ کے، آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے، آپ سے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسا وکیل دنیا میں کو ملے گا آپ کو؟ تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بھی تراویح کتنی ہے؟ بولو کہاں لکھا ہے؟ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ فضائل اعمال والوں کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، اور ان کو نہیں پتا اعتراض کی بات بھی نہیں کیا، ان کا کام نہیں ہے نا، کام ہمارا۔
زمیندار سے پوچھو بھی تمہارے یہ جو گندم ہے کس کام آتی ہے؟ وہ کہے گا آٹا بناتے روٹیاں کھاتے ہیں۔ اور کس کام کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ حکیم کہتے ہیں اور فائدے بھی ہیں۔ تو کہ زمیندار پر اعتراض کیوں نہیں پتا؟ وہ زمیندار ہے، حکیم تھوڑی ہے۔ تو یہ فضائل والے ہیں، ان پر تو اعتراض نہیں بھی تمہیں کیوں نہیں پتا۔ ہاں ہمیں نہ پتا ہو تو پھر اعتراض تھا تمہیں کیوں نہیں پتا، تمہارا کام ہے۔ تو مجھے پوچھا تراویح کتنی ہے؟ میں نے کہا 20 رکعت۔ کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا فضائل اعمال میں۔ جی فضائل اعمال میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، میں دکھاتا ہوں کدھر لکھا ہے، کہاں لکھا ہے۔ اب فضائل اعمال میں سننا، یہ 20 رکعت تراویح کہاں لکھی ہے؟ فضائل اعمال میں فضائل رمضان کی پہلی حدیث حضرت شیخ نے نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا۔ ایک حدیث، جس آدمی نے رمضان میں ایک نفل پڑھا اس کو غیر رمضان کے ایک فرض کا اجر ملے گا۔ یہ فضائل اعمال میں ہے، بولتے جاؤ۔ نمبر 2، نفل جو فرائض میں کمی رہ جاتی ہے اللہ اس کو پورا نوافل سے کرتے ہیں۔ یہ کہاں پر ہے؟ فضائل اعمال میں۔ نمبر 3، ہم روزانہ جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کی رکعتیں بنتی ہیں 20۔ کتنی رکعتیں؟ میں گنواتا ہوں تاکہ آپ کو پورا یقین آ جائے۔ فجر کے فرض کتنے؟ 2۔ ظہر کے؟ بولتے جاؤ۔ ظہر کے 4 اور 2 6۔ عصر کے 4، 6 اور 4 مغرب کے 10 اور 3 عشاء کے 4، 13 اور 4 اس کے بعد 3 وتر، 17 اور 3 20۔ علماء کو اشکال ہونا یہ تو واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں 20 فرض ہے، جو علماء کو اشکال ہونا ہے۔ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ واجب اعتقاداً واجب ہوتا ہے، عملاً فرض ہوتا ہے۔ واجب اعتقاداً واجب ہوتا ہے، عملاً کیا مطلب؟ فرض اسے کہتے ہیں جس کا انکار کفر اور واجب کہتے ہیں جس کا انکار فسق ہو، عملاً دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں اس کی آپ سے مثالیں دے کر پوچھتا ہوں، اگر کسی آدمی کی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب عشاء کی، خدا نہ کرے ایک دن کی 5 نمازیں قضا ہو جائے تو جب دوسرے دن ادا کرے گا تو فجر کی کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ بولتے جاؤ۔ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 7 پڑھے گا۔ فرض بھی پڑھے گا، وتر بھی پڑھے گا۔ قضا کرتا ہے یا نہیں؟ اچھا میں دوسری بات پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں، یا اتنا بوڑھا بیمار ہے کہ اب علاج اور صحت مند ہونے کی توقع نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ سکتا، کچھ نمازیں رہ گئی، فدیہ دینا چاہتا ہے، تو فدیے میں صدقۃ الفطر کے برابر ایک نماز کے برابر ایک نماز کا فدیہ ہے۔ تو ایک فدیہ فجر کا، ایک فدیہ ظہر کا، ایک فدیہ عصر کا، ایک فدیہ مغرب کا، ایک فدیہ عشاء کے 4 فرضوں کا، اور ایک فدیہ وتر کا۔ وتر کا فدیہ ہے تو فرض کی طرح ہوا کہ نہیں؟ بولو نا۔ تیسری بات میں پوچھتا ہوں، مجھے آپ سمجھاؤ، اگر آپ سفر میں جائیں، سفر میں تو فجر کے کتنے فرض پڑھیں گے؟ فجر کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ 2، جو ہمارے ذمہ ہیں، ضروری ہیں۔ کتنی؟ فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی 2 فرض اور 3 وتر۔ تو یہ نہیں ختم ہو رہے نا، معلوم ہوتا ہے فرض کی طرح۔ میں اسی طلباء سے کہتا ہوں ہمارے پاس تخصص کرو۔ یہ کہتے نہیں میں نے تخصص میں افتاء کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو مفتی بن جائے گا، تجھے اتنے مسئلوں کا پتہ نہیں چلے گا جتنا میرے تخصص میں چلے گا، کر تو صحیح ہے ایک مرتبہ۔ اب آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں یار مفتی بہت بلا ہوتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ میں ابھی سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک مفتی صاحب سے فون آتا، کبھی امریکہ سے، کبھی کسی ملک سے، میں جواب دیتا، اس کو حیرانگی ہوتی ہے، لوگ مسئلے پوچھتے تو جواب دیتا ہے، کتاب تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اس لیے کہتا ہوں کچھ دن مفتی صاحب ہمارے پاس بھی گزارو۔ ایک مفتی ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے، ایک مفتی ہے اور ایک کیا ہے؟ تخصص افتاء میں ہوتا ہے یا فقہ میں ہوتا ہے؟ اب یہاں دو بعض الفقہ کہنا ہے، بعض الافتاء کہنا ہے۔ تخصص فی الافتاء ہوتا ہے، تخصص فی، اور آپ کسی مدرسے میں جائیں تو دار الافتاء لکھا ہوتا ہے، دار الفقہ نہیں لکھا ہوتا۔ مفتی اور فقیہ میں فرق ہے، مفتی ناقل ہوتا ہے، یہ دیکھ کے فتوے دیتا ہے، اور فقیہ باذوق ہوتا ہے، وہ ذوق سے فتوے دیتا ہے۔ اب یہ لفظ سمجھانے کے مجھے گھنٹہ چاہیے، تربیتی گفتگو میں سمجھاؤں بھئی دلیل اور ذوق میں کیا فرق ہے۔ آپ کو کہ دلیل بلند ہے، میں کہتا ہوں ذوق ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مولانا حسین ندانوی شہید کا فتویٰ پیش کیا کہ وہ آپ کے مسائل ان کا حل میں فرماتے ہیں
کہ جو شخص قبر میں حضور پاک کی حیات کا قائل نہیں ہے وہ گمراہ ہے، اس سے تقریر سننا جائز نہیں ہے، تعلقات اس سے ناجائز ہیں، اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مجھے چٹ آ گئی کہ مولانا یوسف الجانوی شیخ تو مفتی نہیں تھے۔ میں نے کہا مفتی نہیں تھے، فقیہ تھے۔ کیا تھے؟ مفتی نیچے ہوتا ہے، فقیہ اوپر ہوتا ہے۔ فقیہ کا مقام مفتی سے بلند ہوتا ہے، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ تخصص فی تحقیق ہمارے پاس کرو، آپ کو سمجھ آئے کہ مطالعہ کتنا ہوتا ہے۔ آج میں جامعہ حقانیہ میں تھا تو مفتی سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم حقانی صاحب تو مجھے فرمانے لگے آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تخصص میں الحم سے لے کر والناس تک پوری تفسیر بھی پڑھاتے ہیں۔ کوئی تخصص پڑھاتا ہے؟ پوری تفسیر بھی پڑھاتے ہیں، اصول حدیث بھی پڑھاتے ہیں، تخصص افتاء میں نہیں ہوتا۔ اصول مناظرہ بھی پڑھاتے ہیں جو وہاں نہیں ہوتا، اصول افتاء بھی پڑھاتے ہیں جو وہاں پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر اختلافی مسائل پہ ان کو تیاری بھی کراتے ہیں، اور پٹھان کو پشتو میں، سندھ والے کو سندھی میں، پنجاب والے کو پنجابی میں بولنا بھی سکھاتے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے بھئی یہ پنجاب میں پشتو میں تقریر کیسے سکھاتے ہیں؟ آپ آؤ، آپ دیکھ لو آپ کیسے سکھاتے ہیں، آؤ تو پھر تمہیں پتہ چلے نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا کرے۔ آیا کرو ادھر کبھی کبھی، آیا کرو ادھر کبھی کبھی، مٹ جائیں گے دل کے ارماں کبھی۔ اب یہ شعر کون سمجھایا؟ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بندہ اس کا علاج کرے نا۔ میں گزارش کیا کر رہا تھا کہ اب دلیل سمجھو۔ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ فضائل اعمال میں۔ دلیل سمجھو۔ نمبر 1، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ رمضان کا نفل غیر رمضان کے فرض کے برابر فضائل اعمال میں ہے۔ فرائض میں کمی ہو جائے تو تدارک نفل سے فضائل اعمال میں ہے، اور روزانہ ہم رکعتیں 20 پڑھتے ہیں، یہ فرض کی ہر کتاب میں ہے۔ اب آپ سمجھیں، ہم روزانہ فرض کی رکعتیں 20 پڑھتے ہیں اور ہمارے فرائض میں کوتاہی بھی رہ جاتی ہے، ان کوتاہی کا تدارک کریں گے نفل سے، اور بہترین اس نفل سے ہوگا جو فرض کے برابر ہو، اور یہ نفل وہ ہے جو رمضان میں ہو، یہ نفل وہ ہے جو رمضان میں ہو۔ تو جو آدمی روزانہ 20 رکعت فرض پڑھتا ہے اس کو رمضان میں اضافی 20 رکعت نفل چاہیے تاکہ 20 فرضوں کی کوتاہی کا تدارک ہو، اور جو روزانہ 8 فرض پڑھتا ہے اس کو رمضان میں 20 اضافی نفل چاہیے تاکہ 8 اضافی چاہیے تاکہ 8 کا تدارک ہو۔ تو جو روزانہ 20 فرض پڑھتا ہے اسے رمضان میں اضافی 20 نفل چاہیے، جو روزانہ 8 فرض پڑھتا ہے اسے رمضان میں اضافی 8 نفل چاہیے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں یا 8؟ تو رمضان میں اضافی نفل کتنے چاہیے؟ 20۔ اسی کا نام تراویح، اسی کا نام تراویح ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فضائل اعمال۔ دیکھو ہم نے فضائل کی کتاب کو دلائل والی بنا دی۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔